امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے دوسرے امام ہیں کہ جو ہمارے پہلے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا اسم گرامی حسن، مشہور لقب مجتبیٰ، کنیت ابا محمد، والد گرامی علی المرتضیٰ، والدہ فاطمۃ الزہراء اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ہجرت کے تیسرے سال 15 رمضان المبارک مدینہ منورہ میں ہوئی اور 40 ہجری 37 سال کی عمر مبارک میں آپ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد درجہ امامت پر فائز ہوئے اور 28 صفر المظفر 50 ہجری کو آپ 47 برس کی عمر میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور یوں آپ کی مدت امامت 10 سال ہے۔ آپ کی قبر مطہر مدینہ منورہ جنت البقیع میں واقع ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جب امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ اس نو مولود کا نام مقرر فرمائیں، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نام رکھنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں لوں گا۔ تو الارشاد کے مطابق آپ کو اس جنتی لباس میں لپیٹا گیا کہ جو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے لائے تھے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس نو مولود کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اس نو مولود کا نام کیا رکھا ہے؟ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس کا نام رکھنے پہ ہرگز آپ پر سبقت نہیں لے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی نام رکھنے پہ اللہ پر سبقت نہیں لوں گا۔ پس جناب جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر رسول اللہ پر نازل ہوئے اور آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ خدا آپ کو سلام دے رہا ہے اور آپ کے نواز سے اس نومولود کی ولادت پر مبارکباد بھی دے رہا ہے اور فرما رہا ہے چونکہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، پس ہارون کے بیٹوں پر آپ اپنے اس بیٹے کا نام رکھیں۔ چونکہ ان کے بیٹے کا نام شبر اور شبیر تھا تو عربی میں اس کا نام حسن رکھا گیا، اور جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کا نام شبیر تھا تو آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق اور کردار میں اپنے جد رسول اللہ کی شبیہ تھے۔ انس بن مالک کہتا ہے کہ میں نے کسی کو امام حسن سے زیادہ رسول اللہ کے مشابہ نہیں پایا۔ امام حسن مجتبیٰ نے 7 سال اپنے نانا کے زیر سایہ بسر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس لخت جگر سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایات میں بارہا یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے نواسے کو کندھوں پر بٹھایا کرتے، ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے امام حسن کے بارے میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بچے سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کو آج تک ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ میری خوشبو ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 43 میں حسنین کریمین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں کئی روایات نقل کی ہیں کہ جو منابع اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں درج ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ممبر پر ہوتے، کبھی احکام بیان کر رہے ہوتے تھے، کبھی کوچے اور گلیوں میں ہوا کرتے تھے، کسی بھی محفل میں ہوتے، کبھی گھر ہوتے، اصحاب کے درمیان ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسنین کے ساتھ رویہ اور محبت بہت عجیب تھا اور دوسروں کو بھی حسنین کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور محبت کا حکم دیا کرتے تھے۔ ایک مشہور حدیث میں فرمایا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن اور حسین امام ہیں چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، یعنی چاہے قیام کرے یا صلح کرے، امر امامت اور رہبری انہی کے ہاتھ میں ہے۔ سیوطی اپنی تاریخ کی کتاب میں لکھتا ہے کہ حسن ابن علی میں کئی اخلاقی اور انسانی فضائل موجود تھے۔ وہ بزرگوار، بردبار، باوقار، سخی اور بخشش کرنے والے تھے۔ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی تو امام حسن نے اپنے خاندان اور وہ لوگ کہ جو امام علی کی زیر کفالت تھے، اب یہ ذمہ داری امام حسن علیہ السلام نے اپنے کاندھوں پر لی اور جو وصیتیں امام علی علیہ السلام نے فرمائی تھی ان پر عمل فرمایا۔ امام حسن مجتبیٰ کا جود و سخا قابل دید تھا کہ آپ بڑے سے بڑے مال کو بھی مساکین کو عطا کیا کرتے تھے اور لوگ اس قدر جود و سخا اور عطا پر حیران ہوا کرتے تھے۔ یعنی امام مجتبیٰ کی عطا اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی فقیر آتا تھا تو اس کو بے نیاز کر دیا کرتے تھے کہ وہ پھر کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہیں آتا تھا اور اسی مال سے اپنی عزت مند اور آبرو مند زندگی کا آغاز کرتا تھا۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام قطعاً کم عطا نہیں کیا کرتے تھے کہ ہر روز وہ دوبارہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور رہے۔ ایک دن خلیفہ ثالث مسجد
مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک فقیر آیا اور اس نے ہاتھ پھیلایا تو خلیفہ ثالث نے اس فقیر کو 5 درہم دیے۔ فقیر نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کسی ایسے کا پتہ بتاؤ کہ جو زیادہ عطا کرے، تو اس نے اس مسجد کے کونے کی طرف اشارہ کیا کہ جہاں امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام اور جناب عبداللہ ابن جعفر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ ان جوانوں کی طرف جاؤ اور ان سے طلب کرو۔ وہ فقیر آیا اور ان کے آگے ہاتھ پھیلایا تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا 3 جگہوں پر جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اگر اس کی گردن پر دیت ہو اور وہ اس دیت کو ادا کرنے سے عاجز ہو تو دوسروں سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس کے سر پر ایک ایسا قرضہ ہو کہ جو اس کی کمر کو جھکا دے اور یہ شخص اس قرضے کو ادا کرنے سے عاجز ہو، یا ایسا فقیر اور بیچارہ ہو کہ کام کرنے سے عاجز ہو، یا کام تو کر سکتا ہے لیکن اس کے بعد کام میسر نہ ہو۔ پھر امام علیہ السلام نے فقیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے فقیر، اس میں سے تیرا مسئلہ کیا ہے؟ تو فقیر نے عرض کیا کہ اتفاقاً ان تینوں میں سے ایک میرا مسئلہ ہے۔ امام حسن مجتبی نے اس شخص کو 50 دینار عطا کیے، پھر امام حسین علیہ السلام نے اس کو 49 دینار عطا کیے اور جناب عبداللہ نے اس کو 48 دینار عطا کیے۔ فقیر جب واپس پلٹا تو خلیفہ ثالث نے اس چیز کے بارے میں پوچھا تو فقیر نے پلٹ کر جواب دیا کہ میں نے تجھ سے بھی سوال کیا تھا، تو نے بھی میری مدد کی تھی، لیکن تو نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مجھے یہ مال کس لیے چاہیے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ کس لیے چاہیے تو اس کے مطابق مجھے عطا کیا ہے۔ خلیفہ ثالث نے کہا یہ خاندان علم اور حکمت ہے اور نیکی اور فضیلت کا سرچشمہ ہے، اس خاندان جیسا بھلا کہاں ملے گا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جناب حسن مجتبی نے اپنی پوری زندگی میں 2 بار اپنا سارا مال اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور 3 مرتبہ اپنی ساری دولت کا 50% خدا کی راہ میں خرچ کیا۔ امام حسن مجتبی کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی آپ کے گھر سے نا امید ہو کر واپس نہیں پلٹتا تھا، اور اگر آپ ڈائریکٹ اور مستقیم مدد نہیں کر پایا کرتے تھے تو غیر مستقیم طریقے سے مدد فرمایا کرتے تھے۔ خلیفہ ثانی کی حکومت کا زمانہ ہے اور آپ بھی ابھی اپنے نوجوانی کے عالم میں تھے کہ ایک فقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مدد طلب کی۔ اتفاقاً اس وقت آپ کے پاس فوری مال موجود نہیں تھا کہ اس فقیر کی اسی وقت مدد کر سکیں، اور آپ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آپ کے پاس سے نا امید واپس پلٹے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کام بتاتا ہوں کہ اگر وہ کام کرو گے تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فقیر نے عرض کی کہ کون سا کام؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج خلیفہ ثانی کی دختر کا انتقال ہوا ہے اور خلیفہ ثانی عزادار ہے، لیکن کسی نے ابھی تک اس کو تسلیت عرض نہیں کی۔ میں تمہیں کچھ جملے سکھاتا ہوں کہ یہی جملے تم خلیفہ ثانی کو تسلیت کہتے وقت کہنا۔ فقیر نے پوچھا کہ کیسے اس کو تسلیت عرض کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خلیفہ ثانی کے پاس جانا تو کہنا ان جملوں کا حاصل مطلب یہ بنتا ہے کہ خدا کا شکر کہ تمہاری بیٹی تم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ تمہارے زیر سایہ تھی، اگر تم اس سے پہلے مر جاتے تو تمہاری بیٹی در بدر ہو جاتی اور مورد ہتک قرار پاتی۔ فقیر نے یہی عمل تکرار کیا اور انہی جملوں سے خلیفہ ثانی کو تسلیت عرض کی تو اس کو یہ جملے بہت پسند آئے اور اس پر کافی تاثیر گزار رہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس فقیر کو انعام سے نوازا جائے۔ پھر خلیفہ ثانی نے پوچھا کہ یہ تمہارے خود کے جملے ہیں یا کسی اور نے تجھے سکھائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے حسن ابن علی نے یہ جملے سکھائے ہیں۔ تو خلیفہ ثانی نے کہا تو سچ کہہ رہا ہے کہ حسن ابن علی زبان فصیح اور میٹھی زبان کا منبع ہے۔ خلیفہ ثالث نے جناب ابوذر غفاری کو جلا وطن کیا کیونکہ جناب ابوذر خلیفہ ثالث پر بہت زیادہ تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ مال بنی امیہ کو کیوں بخشا جا رہا ہے، اور دوسرے حکومتی امور پر بھی تنقید کیا کرتے تھے۔ تو خلیفہ ثالث نے آپ کو ربضہ نامی علاقے میں تبعید کر دیا اور حکم دیا کہ کوئی بھی ابوذر کو الوداع کرنے نہیں جائے گا، اور اگر کوئی گیا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور اپنے داماد اور پیشکار مروان کو اس کی نگرانی پر مامور کیا کہ کوئی ابوذر سے نہ بات کرے اور نہ اس کو الوداع کہے۔ اب تمام کے تمام لوگ حکومت اور خلیفہ کے اس سخت حکم کی وجہ سے خوف کا شکار ہوئے اور کسی نے بھی یہ کام کرنے کی جرأت نہ کی، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلیفہ کے اس حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے جناب ابوذر کو الوداع کرنے کے لیے تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی عقیل، آپ کے دونوں فرزند حسن اور حسین اور جناب عمار یاسر بھی تھے۔ جناب حسن علیہ السلام ابوذر سے گفتگو کرنے لگے تو مروان نے روکا تو امام علی علیہ السلام نے اس کے مرکب کو پیچھے پچھاڑ دیا اور فرمایا پیچھے ہٹ کہ خدا تجھے آگ میں داخل کرے۔ سب نے اپنی اپنی گفتگو کی، پھر امام حسن علیہ السلام نے بہادری کے ساتھ اپنی گفتگو کی اور فرمایا اے چچا ابوذر، ہمارا افسوس طولانی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔
اے چچا جان صبر کرو تاکہ اس حال میں رسول اللہ سے ملاقات کرو کہ وہ تم سے راضی ہوں۔ آپ نے اپنی ظاہری خلافت سے پہلے بھی کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ جنگ جمل میں اپنے بابا کے ہمراہ اگلے صفوں پر اور اگلے مورچوں پر موجود رہے اور سپاہ دشمن پر قہر بن کر حملے کرتے رہے۔ جنگ صفین میں بھی لوگوں کو علی کے حق میں اور حاکم شام کے خلاف جمع کیا اور اس طرح جنگ کی کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ حسن اور حسین کو اگلے مورچوں سے روکو کہ کہیں نسل پیغمبر منقطع ہی نہ ہو جائے۔ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہوئی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا آپ خود حق کا فیصلہ کرو۔ تو امام علی علیہ السلام کے نزدیکی چاہنے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ آپ کی جنگ ہماری جنگ ہے اور آپ کی صلح ہماری صلح ہے۔ ابو مخنف کے مطابق امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام امام علی علیہ السلام کی شہادت کی اگلی صبح کو منبر پر گئے اور فرمایا کہ کل ایک ایسے شخص کی شہادت ہوئی ہے کہ کوئی ماضی میں بھی اپنے وظیفے کی انجام دہی میں اس پر سبقت نہیں لے سکا اور جو آئندہ آئیں گے وہ بھی اس پر سبقت نہیں لے سکیں گے، نہ اس طرح بن سکیں گے۔ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کرتے رہے تاکہ رسول اللہ محفوظ رہے اور نبی خدا کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پیغمبر میرے بابا کو اپنا علم بردار بنایا کرتے تھے اور دائیں طرف سے جبرائیل اور بائیں طرف سے میکائیل میرے بابا کی حفاظت کیا کرتے تھے، لہٰذا میرے بابا جب بھی جنگ سے واپس آیا کرتے تھے کامیاب واپس پلٹا کرتے تھے۔ میرے بابا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات دنیا سے رخصت ہوئے کہ اس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے، یوشع بن نون موسیٰ کے جانشین بنے۔ جب میرے بابا اس دنیا سے جا رہے تھے ان کے پاس کوئی طلا زیور اور جواہر نہ تھے۔ پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام گریہ کرنے لگے تو باقی لوگ بھی آپ کے ہمراہ رونے لگے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کا کہ جو خدا کی طرف سے مقرر تھا اس کا فرزند ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دیا کرتا تھا، میں جلتے ہوئے روشن چراغ کا فرزند ہوں، میں اس خاندان سے ہوں کہ جس خاندان سے خدا نے پلیدی اور نجاست اور رجس کو دور کر دیا ہے، میں اس خاندان سے ہوں کہ جس کی دوستی اور محبت کو خدا نے قرآن میں واجب کرا دیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے نبی لوگوں سے کہو کہ وہ سختیاں جو آپ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اٹھائی ہیں اس کی کوئی مزدوری نہیں لیتا، لیکن میری اجرت یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بس امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس تعارف کے بعد منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن عباس امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو یہ شخص رسول کا بڑا بیٹا ہے اور تمہارے امام کا جانشین ہے، اس کی بیعت کرو۔ لوگوں نے یہ بات سنتے ہی ایک ساتھ کہا کہ ہم بھی اس سے محبت کرنے والے ہیں اور اس کا حق ہماری گردنوں پر ہے۔ پس اس کے بعد تمام لوگوں نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کر لی۔ پس امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومت سنبھالتے ہی اپنی حکومتی لوگوں کا انتخاب کیا۔ عبداللہ ابن عباس کو بصرہ بھیجا تاکہ وہاں کے لوگوں کی باغ دوڑ سنبھال سکیں۔ امیر شام کو جب معلوم ہوا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوفے میں شہید کر دیا گیا ہے اور لوگوں نے ان کے فرزند امام حسن کی بیعت کر لی ہے تو اس نے قبیلہ حمیر کے ایک شخص کو کوفہ اور بنی القین کے شخص کو بصرہ جاسوسی کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور یہ بھی حکم دیا کہ وہاں کے لوگوں کو امام حسن کے خلاف بغاوت پر اکسائیں۔ امام حسن علیہ السلام کو جب ان دو لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ حمیری قبیلے والے کو پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور بسلے والوں کو بھی جو بنی سلیم کی پناہ میں تھا اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کو خط لکھا کہ تو جو مکر اور ہیلا اور فتنے کی آگ بھڑکانے کے لیے لوگوں کو بھیج رہا ہے اور ہر جگہ اپنے جاسوس پھیلا رکھے ہیں، لگتا ہے تجھے موت کی آرزو ہے، تو جان لے کہ موت تیرے انتہائی قریب ہے اور منتظر رہ کہ موت ان قریب تیرا تعاقب کرنے والی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو میرے باپ علی کی شہادت پر بہت خوش ہے، حالانکہ کوئی بھی عاقل شخص کسی کی شہادت پر خوش نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد خطوط کا تبادلہ ہوتا رہا اور امام حسن علیہ السلام اپنے ہر خط میں دلائل کے ذریعے یہ ثابت کرتے رہے کہ خلافت میرے باپ اور میرا حق ہے۔ اس کے بعد امیر شام عراق کے سفر کے ارادے سے شام سے نکلتا ہے تو امام حسن علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے تو آپ حجر بن عدی کو مامور فرماتے ہیں کہ جاؤ اور لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ اور تیار کرو۔ پہلے تو یہ لوگ جنگ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی امیر شام سے جنگ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لشکر میں صرف بعض لوگ شیعہ تھے، بعض خوارج تھے کہ جو امیر شام کی دشمنی کی وجہ سے جنگ کے لیے تیار ہوئے تھے اور یہ لوگ امام حسن مجتبی کی حکومت کی مدد کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے کہ جو فتنے اور شیطنت کی تلاش میں تھے، اور کئی لوگ ایسے بھی تھے چونکہ ان کے قبائل کے سردار جنگ میں تھے تو وہ بھی جنگ میں شامل ہو گئے، اور یہ لوگ بھی دین اسلام اور امام حسن علیہ
علیہ السلام کی وجہ سے جنگ میں نہ تھے۔ اس قسم کے مختلف افراد سے ایک لشکر وجود میں آیا کہ جن میں مختلف العقیدہ اور قبائل لوگ شامل تھے اور سب کے اہداف اور مقصد الگ الگ تھے۔ اب اس لشکر کے ساتھ امام حسن علیہ السلام امیر شام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے اور سابات نامی علاقے میں یہ لشکر مستقر ہو گیا۔ اگلی صبح امام حسن علیہ السلام نے لشکر کے لیے آزمائش رکھی کہ آیا یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں یا نہیں آئے، اور یہ بھی چاہتے تھے کہ مخلصین کو دنیا پرستوں سے جدا کر دیا جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو جان لو بعض اوقات ممکن ہے کہ جس چیز کو تم برا کہہ رہے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، کہ میں تم سے زیادہ تمہاری فکر میں ہوں، میری مخالفت نہ کرنا اور میری رائے کو قبول کرنا تاکہ خدا مجھے اور تمہیں بخش دے۔ پس جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تم نے حسن کی گفتگو سنی ہے، اس سے تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تو دوسروں لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ حسن امیر شام سے صلح کرنا چاہتا ہے اور یہ خلافت اس کو سونپنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بلا فاصلہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو کافر قرار دے دیا اور امام حسن علیہ السلام کے خیمے کا محاصرہ کر لیا، امام کا سارا مال لوٹ لیا، حتیٰ امام کے نیچے سے مسلح تک بھی کھینچ لیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن حجال ازدی نامی شخص نے امام حسن علیہ السلام پر حملہ کیا اور آپ کی ابا کو آپ کے کاندھوں سے کھینچ لیا۔ آپ تلوار لے کر زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے مخلصین شیعوں سے فرمایا، میرا گھوڑا لے کر آؤ۔ لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی سواری کا محاصرہ کیا تاکہ آپ کو حملے سے محفوظ کر سکے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ربیہ اور حمدان کے لوگوں کو باخبر کر دو کہ میری مدد کو آ سکے۔ جب وہ لوگ آئے تو آپ نے ان میں سے مخلصین کو چن لیا اور باقیوں کو واپس بھیج دیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی تو اچانک قبیلہ بنی اسد کا ایک شخص آگے بڑھا اور آپ کی سواری کی لگام پکڑی اور جسارت کرنے لگا اور کہا کہ تو بھی اپنے باپ کی طرح مشرک ہو گیا ہے۔ تو اس کے ہاتھ میں کاسا تھا کہ جس پر تیز دھار آلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے اس آلے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ران پر شدید حملہ کیا اور اتنا گہرا زخم دیا کہ آپ کی ران کی ہڈی نظر آنے لگی۔ مخلصین نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ایک تخت پر لٹا کر مدائن لایا گیا کہ جہاں سعد بن مسعود ثقفی کا گھر تھا۔ سعد بن مسعود ثقفی امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام دونوں کے دور میں اور دونوں کی طرف سے مدائن کے حاکم تھے۔ اس کے گھر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا علاج ہوتا رہا۔ پس جو لوگ امام حسن علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر چکے تھے انہوں نے امیر شام کو خط لکھا کہ ہم سب تمہاری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور امیر شام کو وعدہ دیا کہ وہ حسن کو یا تو قتل کر دیں گے یا پکڑ کر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اسی وقت قیس بن سعد کی طرف سے ایک خط آپ کو موصول ہوا۔ امام چاہتے تھے کہ کوفے سے امیر شام کے خلاف جنگ کے لیے جائیں تو عبید اللہ ابن عباس کو لشکر کا امیر بنا دیا کہ اس عبید اللہ ابن عباس کی ذمہ داری یہ تھی کہ فوج شام کو عراق سے دور رکھے اور اگر کچھ ہو جائے تو قیس کو لشکر کا امیر قرار دے۔ تب ہی قیس کا دوبارہ خط آیا کہ امیر شام نے عبید اللہ ابن عباس کو ضمانت دی ہے کہ وہ اس کو 10 لاکھ درہم عطا کرے گا اور آدھے درہم اس نے بھیج دیے ہیں اور آدھے وہ کوفے آنے کے بعد عبید اللہ ابن عباس کو دے گا۔ لہذا عبید اللہ ابن عباس اپنے لشکر کے ساتھ امیر شام کے لشکر سے مل گیا اور یوں سپہ سالار امام حسن مجتبی دشمن کی فوج میں جا ملا، جبکہ قیس ابھی بھی باقی ماندہ لشکر میں موجود رہے اور لشکر پر اپنی نظر رکھی رہے۔ بس امام حسن علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ کیوں یہ لوگ مجھے کافر کہہ رہے ہیں اور کیوں میرے جان و مال کو اپنے اوپر حلال قرار دے رہے ہیں۔ اس وقت صرف مخلص شیعوں کے علاوہ آپ کے ارد گرد اور کوئی نہیں بچا اور ان کی تعداد بھی اس قدر کم تھی کہ وہ مقابلے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اس وقت امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا اور صلح کا تقاضا کیا اور امام حسن کو وہ خطوط بھی بھیجے کہ جو امام حسن کی فوج نے امیر شام کو لکھے تھے کہ وہ یا تو حسن کو قتل کریں گے یا پکڑ کر امیر شام کے حوالے کر دیں گے، اور امیر شام نے شرطیں بھی بتائیں کہ وہ اس شرط پر صلح کا پابند رہے گا اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام بھی کرتا رہے گا۔ امام حسن علیہ السلام کو امیر شام کی ان شرائط پر اطمینان نہ تھا اور جانتے تھے کہ امیر شام کا مکر اور ہیلا اور فریب کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے علاوہ مخلص ساتھیوں کا نہ ہونا اور اپنے لشکر کا دشمن سے مل جانا باعث بنا کہ امام حسن علیہ السلام صلح پر مجبور ہو گئے تاکہ امیر شام اور لوگوں پر حجت تمام ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ دعائے قنوت میں جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام پر لعن کا سلسلہ ہے وہ ختم کیا جائے اور شیعان حیدر کرار اور بنی ہاشم پر سختی نہ کی جائے اور ہر مظلوم کا حق ادا کیا جائے۔ امیر شام نے امام حسن مجتبی کی ساری شرائط کو قبول کر لیا اور صلح نامے پر دستخط کیے۔ اس صلح نامے کے بعد امیر شام کوفے کے نزدیک علاقے میں داخل ہوا۔ جمعے کا دن تھا اور اس علاقے کا نام نخلیہ تھا۔ نماز ظہر مسجد میں لوگوں کے ساتھ پڑھی اور منبر پر خطبہ دیا اور امیر شام نے کہا، خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کروں گا کہ تم لوگ نماز پڑھو
पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात अदा करो और हज अदा करो, कि ये काम तो तुमने खुद ही करने हैं, बल्कि मैंने तुम्हारे साथ इसलिए जंग की थी कि ताकि तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर सकूं, और खुदा ने भी मेरे ऊपर लुत्फ किया, हालांकि तुम न चाहते थे, लेकिन खुदा ने मुझे हुकूमत अता की है। ऐ लोगों, जान लो कि जो शराइत मैंने सुलह में हसन इब्ने अली के साथ रखी हैं, मैं अभी उसे अपने पांव के नीचे रोंद रहा हूं और किसी एक शर्त पर भी अमल नहीं करूंगा। उसके बाद अमीर शाम कूफा पहुंचा, वहां लोगों से बैयत लेकर मिंबर पर गया और इमाम अली अलैहिस्सलाम की तौहीन करने लगा, और हत्ता इमाम हसन और हुसैन जो कि वहां मौजूद थे उनकी भी तौहीन की। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसका जवाब देने के लिए अपनी जगह से खड़े हुए, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आपको बिठाया और खुद खड़े हुए और फरमाया, ऐ वो के जो अली को बुरा भला कह रहा है, मैं हसन हूँ, मेरा बाप अली है, तू मुआविया है और तेरा बाप सखर, मेरी माँ फातिमा है और तेरी माँ हिंदा है, मेरा जद रसूलुल्लाह और तेरा जद हर्ब है, वाय हो तुम पर, नफरीन हो तुम पर कि हमारा हसब और नसब आली है। सुलह के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने की तरफ तशरीफ ले गए। अमीर शाम की हुकूमत को 10 साल मुकम्मल हुए। इन 10 सालों में अमीर शाम ने पूरी रियासत में कई सफर किए ताकि अपने बेटे यजीद के लिए हुकूमत का रास्ता हमवार कर सके। उसने एक शख्स को अशअस की बेटी जादा के जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी थी उसके पास भेजा कि अगर वो हसन को जहर दे दे तो वो उसकी शादी अपने बेटे यजीद से कर देगा और 1 लाख दिरहम भी उसको तोहफे के तौर पर भेजे। जादा ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया। उस जहर के असर से इमाम हसन मुज्तबा 40 दिन तक मरीज रहे और हिजरत के 50वें साल 28 सफर अल मुजफ्फर को 47 साल की उम्र में दर्जा शहादत पर फाइज हो गए। उसके बाद अमीर शाम ने अपने वादे पर अमल ना किया और जादा से यजीद की शादी ना की, जबकि आले ताह के एक शख्स ने इस जादा से शादी की और जादा की वहां से औलादे हुई। जब भी जादा के बच्चे और दूसरे बच्चों में लड़ाई हुआ करती थी तो वो लोग जादा के बच्चों से कहते थे कि तुम उस औरत के बेटे हो कि जिसने अपने शोहर को जहर देकर कत्ल किया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब जहर मिल गई और मौत के आसार नुमाया हो गए तो आप अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से वसीयत की कि मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन देना, एक तख्त पर रखना और मरकद रसूलुल्लाह पर ले जाना ताकि अपने अहद को ताजा कर सकूं और मेरी जद्दा फातिमा बिनते असद के किनारे मुझे दफन कर देना। ऐ भाई, तुझे अनकरीब मालूम हो जाएगा कि ये लोग समझेंगे कि तू मुझे रसूलुल्लाह के किनारे दफन करना चाहता है और ये लोग तुझे रोकेंगे। ऐ भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरे जनाजे में किसी का खून बहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी वसीयत के मुताबिक सारे काम अंजाम दिए और आपके जनाजे को रसूलुल्लाह का आखिरी दीदार और विदा करवाने के लिए निकल पड़े। तो मरवान और बनी उमैया के लोग वहां पर आ गए कि हम हसन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह की कब्र के किनारे दफन नहीं होने देंगे और मुसल्ला होकर आपके सामने खड़े हो गए। और जोजे रसूल भी खच्चर पर सवार होकर आ गई और कहा कि मेरा तुम लोगों से क्या ताल्लुक है कि तुम लोग चाहते हो कि जिसे मैं नापसंद करती हूँ उसको मेरे घर में दफन कर दो। उसके बाद मरवान ने जंग के शोले भड़काते हुए कहा कि ऐ लोगों, तैयार हो जाओ कि क्या ये सजावार है कि उस्मान खलीफा सेवम मदीने के अतराफ में दफन हो और हसन रसूलुल्लाह के किनारे में। मैं हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मरवान से कहा कि हम हसन को दफन नहीं करना चाहते बल्कि चाहते हैं कि रसूलुल्लाह से विदा कर ले, कि इस बात की वसीयत खुद हसन इब्ने अली करके गए हैं। हम तो इनको फातिमा बिनते असद के किनारे दफन करेंगे कि अगर हसन ने ये वसीयत की होती कि मुझे रसूलुल्लाह के किनारे दफन करो तो तेरी इतनी जुर्रत नहीं थी कि तू हमें रोक सके। उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने जोजे रसूलुल्लाह को मुखातब करके कहा कि वाय हो तुझ पर कि एक दिन तो तू ऊँटनी पर सवार होकर आ जाती है और दूसरे दिन खच्चर पर सवार होकर आती है। क्या तू इस काम से खुदा के नूर को बुझाना चाहती है और औलिया खुदा से जंग करना चाहती है? जिसका तुझे डर था वो तो नहीं हुआ और तू अपने मकसद में कामयाब हुई है, लेकिन खुदावंद मुताल अगरचे कुछ वक्त के बाद ही सही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मदद जरूर करेगा। उसके बाद तारीख में मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीरों की बरसात की गई और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर 70 तीर लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, अगर मेरे भाई ने यह वसीयत ना की होती कि मैं राजी नहीं हूं कि मेरे जनाजे में किसी का खून बहे, तो तुम लोग देखते कि किस तरह से अल्लाह की तलवारें नयाम से बाहर आती हैं और इंतकाम लेती हैं। तुम लोग वो सियाह चेहरा लोग हो कि जिन्होंने हमारे साथ किए हुए अहदो पैमान को तोड़ा है और जो शराइत तुमने की थी उस पर अमल नहीं किया। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करवाए बगैर जन्नतुल बकी ले गए और आपको आपकी दादी फातिमा बिनते असद के किनारे दफन फरमा दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुहिब्बीन में शामिल करे और खुदावंद मुताल मोहम्मद व आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।